بے تحاشا کرپشن نے تحریک انصاف کی جڑیں ہلا دی۔ بانی پی ٹی آئی نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کو فوری مستعفی ہونے کی ہدایت کر دی۔ اعظم سواتی نے بانی پی ٹی آئی کو مانسیرا میں بے تحاشا کرپشن کی داستان سنائی۔ بانی کی جنید اکبر کی جانب سے تعاوناتیاں فوری واپس لینے کی بھی ہدایت۔ پنجاب میں پارٹی میں شدید انتشار کا اعتراف بھی کر لیا۔ آپس کی کھینچا تانی میں ملاقات ادھوری رہ گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جیل حکام نے اعظم سواتی، نادیہ خٹک، مبشر اعوان، انصر کیانی اور تابش فاروق ملاقات کی اجازت دی۔ سلمان اکرم راجہ نے انصر کیانی اور تابش فاروق کو اندر جانے سے روک دیا۔ فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے کا دکاندار پر تشدد۔ ایم پی اے لطیف نظر نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دکاندار کو مارا۔ موقف اختیار کیا کہ دکانداروں نے ہمارے لڑکے کو محصور رکھا۔ معافی مانگنے پر دکانداروں کو معاف کر دیا۔ عید الفطر کا دوسرا روز نان سٹاپ دعوتیں اور ہلہ گلہ۔ خواتین نے کچن کا محاذ سنبھالا۔ تفریح گاہوں پر لوگوں کا جمع غفیر۔ پارکوں اور باغات میں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ کراچی والوں کی ساحل پر پانی سے اٹکیلیاں، گھڑ سواری بھی کی۔ اسلام آباد میں فیملیز نے پارکوں میں ڈیرے ڈالے۔ میٹھی عید کی خوشیاں میٹھے کے بغیر ادھوری۔ مٹھائیوں، کیک، پیسٹری اور فالودہ کی دکانوں پر رش رہا۔ عید میل ملاپ کا دوسرا خوبصورت تہوار۔ رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں دعوتیں، گھر لذیذ پکوانوں کی خوشبو سے مہکتے رہے۔ مزے مزے کے کھانے دسترخوانوں کی زینت بنے۔ کہیں چائے چلی تو کہیں دیگر مشروبات سے تواضع۔ بچہ پارٹی کی موجیں ہی موجیں۔ فن لینڈ میں جھولے، چڑیا گھر میں جانوروں سے مستیاں، ساحل سمندر پر اونٹ اور گھوڑے کی سواری، چپس، بسکٹ اور چاٹ۔ بچوں نے عیدی خوب کمائی، خوب اڑائی۔ پہلے جھولا کون جھولے گا؟ لاہور میں خواتین لڑ پڑیں۔ ماڈل ٹاؤن پارک میں جھولے کی باری کے لیے خواتین کا جھگڑا ہوا۔ خواتین کی لڑائی میں مردوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی قائدین سے رابطے۔ صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر، گورنر پنجاب، گورنر سندھ اور گورنر گلگت بلتستان کو ٹیلی فون۔ حافظ نعیم الرحمان اور ایمل ولی خان کو بھی فون کیا۔ عید کی مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ عوامی مسائل مل کر حل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ عالمی رہنماؤں سے بھی رابطے۔ بوسنیا ہرزیگووینا پارلیمان کے رکن صدر کو عید الفطر پر مبارکباد دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے عید کے دوسرے روز بھی پارٹی رہنما اور جالوں کی ملاقاتیں۔ صحافی اور دیگر مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ان سے ملے۔ لوگوں کے مسائل سنے، حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ آصفہ بھٹو زرداری اور فریال تالپور نے بھی شہریوں سے ملاقاتیں کیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز۔ کراچی کے ہسپتال میں زیر علاج۔ انفیکشن اور بخار کی وجہ سے نواب شاہ سے کراچی منتقل کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رابطہ۔ صدر مملکت کی مزاج پرسی کی، جلد صحت یابی کی دعا کی۔ کہتے ہیں پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید پر شہدائے وطن کو سلام۔ محسن نقوی کی لاہور میں شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے خاندان سے ملاقات۔ شہید کیپٹن کی عظیم قربانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے شہید کی والدہ کو دلاسا دیا اور دلجوئی کی۔ کہا شہید کیپٹن نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ وطن عزیز کی خاطر جان نچھاور کی۔ غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 8,85,902 تک پہنچ چکی۔ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں۔ کراچی میں لوٹ مار، ہیوی ٹریفک، ٹینکرز اور ڈمپر کے حادثات۔ گورنر کامران ٹیسوری نے اے پی سی بلانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ملیر ہالٹ حادثے میں جاں بحق میاں بیوی کے ورثاء کو پلاٹ دیں گے۔ ٹینکر ایسوسی ایشن سے سوگوار خاندانوں کو 2 کروڑ روپے دلانے کے عزم کا اظہار کیا۔
ٹنڈوالا یار نصیر کے نال حادثے میں جاں بحق نوجوان کراچی کے نکلے 3 جوان نارتھ کراچی اور ایک گلستان جوہر کا رہائشی تھا۔ عید پر جنازے اٹھنے پر اہل خانہ غم سے نٹھال، آہوں اور سسکیوں میں 4 نوجوانوں کی تدفین کر دی گئی۔ میانمار میں تباہ کن زلزلے سے اموات کی تعداد 2700 سے تجاوز کر گئی، 4500 سے زائد افراد زخمی، 400 سے زائد لاپتہ، اموات بڑھنے کا خدشہ۔ ماہرین کا کہنا ہے 7.7 شدت کے زلزلے سے 334 ایٹم بموں کے برابر توانائی پیدا ہوئی۔ پاکستان نے میانمار زلزلے کی متاثرین کے لیے 70 ٹن امدادی سامان بھجوا دیا۔ امدادی سامان میں خیمے، ترپالے، کمبل، تیار کھانا، ادویات اور پانی شامل۔ پاکستان سے مزید 35 ٹن امداد کی دوسری کھیپ جلد بھجوائی جائے گی۔ میانمار کے سفیر کا امدادی سامان بھجوانے پر حکومت پاکستان اور عوام سے اظہار تشکر۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ اور رفح پر بے گھر فلسطینیوں کے لیے زمین تنگ کر دی۔ حملوں میں شہید 15 ہیلتھ ورکرز کی تدفین کر دی گئی۔ جنوبی غزہ سے ہزاروں فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,357 ہو چکی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیل نے پھر راکٹ برسا دیے، کم از کم 3 شہری شہید ہو گئے۔ یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکی حملوں کا سلسلہ جاری۔ امریکہ نے یمن کے جزیرے کامران پر بمباری کر دی۔ حوثی اکثریتی تنظیم النصار السلام نے حدیدہ بندرگاہ کے قریب 2 فضائی حملوں کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یہ پیغام حوثیوں اور ایران دونوں کے لیے ہے، جہازوں پر حملے روکنے تک بمباری جاری رہے گی۔ بھارت میں ایک اور طیارہ گر کر تباہ، طیارہ ریاست گجرات گر کر تباہ ہوا۔ حادثے میں زیر تربیت خاتون پائلٹ زخمی، طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل۔ بھارتی فوج میں فضائی حادثے معمول بن گئے۔ گزشتہ 30 برس میں بھارتی فضائیہ کے 534 چھوٹے بڑے طیارے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ فرانس میں مضبوط ترین صدارتی امیدوار عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار۔ مارین لی پین کو 4 سال قید کی سزا، 1 لاکھ یورو جرمانہ۔ اگلے 5 سال کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھ سکیں گی۔ عدالتی فیصلے کے بعد قوم پرست جماعت نیشنل ریلی کی خاتون رہنما صدارتی الیکشن کی دوڑ سے باہر۔ مارین لی پین پر عوامی فنڈ سے اپنی جماعت کے سیاسی عملے کو تنخواہیں دینے کا الزام ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے ہیملٹن میں عید الفطر نماز ادا کی۔ کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ فینس نے قومی ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ قومی ٹیم کا سیڈن پارک میں ٹریننگ سیشن۔ پاکستان نیوزی لینڈ کا دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ ڈیانا بیگ کا کہنا تھا کہ بڑی ہو گئی ہوں اس لیے عیدی زیادہ دیتی ہوں، ملتی کم ہے۔ روپ شاہ نے کہا کہ والد سے ہر صورت عیدی لیتی ہوں۔